آج صبح سے چودھری شجاعت حسین سابق کاف لیگ کے جو صدر ہیں ان کی پریس کانفرنس کے چرچے تھے. بہت سے صحافیوں نے, خاص کر سما ٹی وی اور جیو ٹی وی کے صحافیوں نے, جو یہ آلریڈی پلاٹ کیا ہوا تھا یا جو بھی تھا, انہوں نے بہت زیادہ اس کو ہائپ دی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں آج اس پریس کانفرنس سے کیا نکلنے والا ہے. خیر, جو صورتحال اب نظر آ رہی ہے وہ تو اس مثال پہ ٹھیک اترتی ہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا, بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا. اور لیکن میں اس میں ایک دو تجویزیں دینا چاہتا ہوں, وہ بڑی اہم ہے, چونکہ مجھے بڑا آج افسوس ہوا کہ اس طرح سے بھی سیاست میں کسی کو بخشا نہیں جاتا. سیاست میں یوں استعمال کیا جاتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کون کتنا بیمار ہے اور کس طرح سے ان کی بیماری کا مذاق اڑ سکتا ہے. آج چودھری شجاعت حسین صاحب کی بیماری کو دیکھ کر, جیسے کہ وہ اسکرین پہ پریس کانفرنس کرنے آ گئے, بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. اور یہ یقینی تھا, ان کا مذاق اڑنا تھا. جس طرح وہ بولتے ہیں, جس بزرگی سے بولتے ہیں, لوگ یہ نہیں دیکھتے, لوگ یہ بالکل لحاظ نہیں کرتے کہ انہیں فالج ہوا ہے اور وہ اس طرح سے خیر, فالج سے پہلے بھی ان کی بہت کم ہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن عقل مندوں کو اور جو لوگ ہیں جو سیاست میں چودھری صاحب کے آس پاس ہیں, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کو آپ کسی اور طرح سے بھی پلاٹ کر سکتے تھے. ایک جو صورتحال یہ بن سکتی تھی کہ آپ یا تو کچھ لکھوا کر جو چودھری صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ میڈیا تک پہنچا دیں, یا پھر جو چودھری صاحب کسی ایک شخص کو ترجمان مقرر کر کے اپنا پیغام میڈیا تک پہنچا سکتا, یا میڈیا آگے اس کو لے کر چل سکتا, مذاق نہ اڑتا. اور یوں ڈیفینیٹلی سیاست پھر بہت ہی عجیب جو اس کی نظر ہو جاتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ آج چودھری صاحب کا پریس کانفرنس کرنا ایک بہت مناسب عمل تھا. خیر, اس پہ تو نئی بات کرنی تھی, چونکہ میں ابھی پریس کانفرنس سن کے آیا اور مجھے لگا کہ یہ چیزیں مجھے آپ سے شیئر کرنی چاہیے. خیر, میں ہوں سلمان درانی اور آپ دا کورسپونڈنٹ دیکھ رہے ہیں, اور آج بات کریں گے کہ جو صورتحال الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے اس پر کتنی پیش رفت ہو چکی ہے, اور کون جو ہے وہ کتنی رساکشی کر رہے ہیں اپنی اپنی طرف سے, کیا کیا ڈیمانڈز ہیں دونوں پارٹیز کی. دو ہی پارٹیز ہیں اس وقت جو کہ ایک پولرائزڈ پوزیشن بن چکی ہے پاکستان کی پولیٹکس کی, ایک نون لیگ اور دوسری پاکستان تحریک انصاف. یہی دو پارٹیز الیکشن میں بھی نظر آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کو ایک ٹف مقابلہ دیتی نظر آ رہی ہیں. یہ کس طرح سے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے پوری صورتحال, اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں. وہ بڑی ضروری ہے کہ آج جتنے بھی اسٹیٹمنٹس آئے عمران خان صاحب کے کل اور پرسوں, یہ پورا ہفتہ اگر ہم اسے کنسیڈر کر لیں تو وہ اس چیز پر اپنے جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تنظیم سازی پر غور کریں اور جنرل الیکشنز جو ہیں اس کی تیاری کریں. لیکن دو چیزیں ہیں یہ جو نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف جن پہ پھنسے ہوئے ہیں اس ٹائم پر. پہلی چیز, عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت پورا فوکس چیف الیکشن کمشنر اور ان کے نیچے جو سٹاف کام کر رہا ہے ان کی تبدیلی ہے. ان کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب شاید الیکشن کی طرف نہ جائیں, اور آج جیسے اس چیز کا اندیا دے دیا گیا ہے کہ جمعرات کو الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر دھرنا نما ایک احتجاج ہوگا, جس کا مطلب ڈیفینیٹلی پریشر بڑھانا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں, وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں. اس کے بعد صورتحال مانی جا سکتی ہے جو کہ کریٹ ہوگی سیاسی طور پہ, پہلی چیز. دوسری طرف جو نون لیگ کا مطالبہ اس وقت سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ کہ جو اکنامک صورتحال جس دلدل میں ان کو دھکیل دیا گیا تھا بقول ان کے, اس سے نکلنے کے لیے چونکہ اب کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے اصل ہیڈ ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور ان کے کیسز ختم کیے جائیں تاکہ وہ تیاری کر سکیں, وہ پارٹی میں دوبارہ ایک روح پھونک سکیں, دوبارہ جان ڈال سکیں, دوبارہ اس نظریے کو جگا سکیں جو انہوں نے شروع کیا تھا, ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو تو خیر عزت نہیں ملی. جو یہاں پہ عہدیداران تھے مسلم لیگ نواز کے, جن میں سر فہرست شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز اور خود نواز شریف صاحب کی دختر مریم نواز, انہوں نے ووٹ کو جو عزت دلوائی وہ ہم نے دیکھ لی. تو اب یہ سوال, یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بلوائے جانے کے جو معاملات ہیں وہ شاید
طے ہو چکے ہیں. کامران خان صاحب کی بھی ٹویٹ تھی آج کی کچھ دیر پہلے, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ شاید پنڈی میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے جو سارے کیسز ہیں وہ ختم کروانے کی ڈیل شاید اب کسی نتیجے پر پہنچ چکے. یہ 2 چیزیں تھیں مین. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی مطالبے نہیں ہیں, بڑی بات نہیں. یہ صرف ایک پولیٹیکل گیمک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈیلے کرنا اور ڈیلے ٹیکٹکس فار دا ریزن یہ ہوئے. لیکن اب چونکہ یہ 2 چیزیں ایک صورتحال کلیئر کرتی جا رہی ہیں, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, آگے الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں. چونکہ عمران خان صاحب نے اس چیز کا انزیہ بھی دے دیا, چونکہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کافی. یہ چیز اگر میں ایک بطور عام شہری, عام پاکستانی بھی سمجھوں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ شاید کچھ سوچ سمجھ کے, بلکہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے بیان کرتے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں جنرل الیکشنز کال ہو جائیں گے, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور اگر یہ دیکھا جائے تو پھر زیادہ دور نہیں ہے وہ جن کا جو مطالبہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 1-2 ماہ سے, تو یہی تھا 2-3 ماہ سے ڈیفینیٹلی, جب یہ عدم اعتماد میں آؤسٹ ہوئے اس کے بعد سے, تو جنرل الیکشنز کی طرف صورتحال ناظرین جاتی نظر آ رہی ہے. دونوں پارٹیز کی جو پولرائزیشن ہے, جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے, وہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی. صورتحال تو یہ نظر آ رہی ہے. ایک طرف اب یہ صورتحال بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ نون لیگ کے پاس اب کوئی نظریہ, کوئی نعرہ نہیں بچا جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو امپورٹ کرنا ضروری ہے فی الحال, اور ان کے کیسز ختم کرنا ضروری ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں, کیا صورتحال بنتی ہے, پارٹی دوبارہ ریوائیو کر پائے نہ کر پائے, یہ وہ سوال ہیں جو کہ فیوچر سے جن کا تعلق ہے. لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر عمران خان کے فیس پہ ووٹ پڑتا ہے تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دوسری طرف کا جو ووٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب کا نہیں ہے, مریم نواز کا نہیں ہے, حمزہ شہباز کا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کے فیس پہ ووٹ پڑتا ہے, اور یہ ایک حقیقت بہرحال ضرور ہے. لیکن سوال ایک جس پر میں چھوڑے جا رہا ہوں پوری ویڈیو, وہ بڑا اہم ہے, چپتا ہوا سوال ہے, اور انتہائی فکر انگیز صورتحال کی طرف نشاندہی کرتا ہے. جنرل الیکشنز ہو جاتے ہیں, کسی ایک پارٹی کو اقتدار مل جاتا ہے, چاہے کوئی 2/3 سے آئے, چاہے ایک کولیشن بنا کر آئے. میرا کنسرن, مجھے سننے والوں کا کنسرن صرف ایک ہے, وہ یہ کہ جو اس 3 مہینے میں اکنامیکل سچویشن ہماری معیشت کو پہنچا دیا گیا جس نہج پر, کہ اب سے کچھ ہی دن تک کا فاصلہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. خدا نہ خواستہ میرا ملک ڈیفالٹ کر جائے, اللہ نہ کرے کہ سری لنکا بن جائے. میرا کنسرن ہے, میرے سننے والوں کا کنسرن ہے, کیا آنے والی حکومت اس پورے پولیٹیکل پلس یہ جو معیشت کا کرائسس ہے اس کو سنبھال پائے گی؟ اسی سوال کے ساتھ میں ڈیفینیٹلی پریشان تو بہت ہوں اس چیز کے اوپر, لیکن سوچیے ضرور. اس سوال کا جواب نیکسٹ ویڈیو میں بھی ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاکستان کو کس طرح سے سنبھالا جا سکتا ہے. ایسٹیمیٹ, آج میں ایک ٹویٹس پڑھ رہا تھا ٹویٹر پہ کہ ایسٹیمیٹ ہے جتنا نقصان ہو چکا ہے, جتنا نقصان اس پچھلے 3 مہینوں میں ہو چکا ہے, اس کو اگر دوبارہ ریوائیو ہونا ہے تو اس کے لیے 3 سے 4 سال کم از کم دوبارہ چاہیے. اگر عمران خان صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, اس کو ریوائیو ہو پائے نہ ہو پائے, یہ اندر کوسچن ہے. اور دوسرا, اس چیز کا بھی تو تعین ہونا چاہیے کہ میرے ملک کو اس حال تک پہنچایا کس نے. خیر, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے پاکستان کا, اپنے ارد گرد سب کا. پاکستان زندہ باد.